वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हिरा अंसारी और आप देख रहे हैं द अनटोल्ड हिस्ट्री। आज की ये वीडियो हज़रत ज़ुल्करनैन के उन 3 सफ़र के बारे में है जिसमें याजूज माजूज के बारे में अल्लाह ताला ने बताया कि याजूज माजूज को कैद किया गया था। और अगर जूइश या क्रिश्चियंस की बाइबल के हिसाब से द सन ऑफ मैन के नाम से जिन्हें पुकारा गया है, उनके बारे में है कि उन्होंने गोग मगोग को कैद किया था। तो ये गोग मगोग या याजूज माजूज कौन थे और ये हज़रत ज़ुल्करनैन या सन ऑफ मैन का सफ़र कहाँ का था, ये लोकेशन कहाँ की है। आपने कभी सोचा कि जो लोकेशन है ये आज तक लोगों को क्यों नहीं मिल पाई? कुरान शरीफ में याजूज माजूज का जिक्र सिर्फ 2 मरतबा आया है, एक सूरह नहल में और एक सूरह कहफ में। सूरह कहफ में बताया गया कि हज़रत ज़ुल्करनैन के सफ़र के बारे में, और ये बताया गया कि वहाँ गोग मगोग को उस सफ़र के दरमियान में उन्होंने कैद किया। और सूरह नहल में बताया गया कि क़यामत की घड़ी से पहले याजूज माजूज को खोल दिया जाएगा और वो हर बुलंदी से दौड़े चले आएंगे। और सूरह कहफ में भी बताया गया कि जब उन्होंने उनको कैद कर लिया था हज़रत ज़ुल्करनैन ने, तो उन्होंने कहा ना ये दीवार को चढ़ सकते हैं, ना ही फलांग सकते हैं, ना ही तोड़ सकते हैं। मगर हज़रत ज़ुल्करनैन ने कहा कि मगर जब मेरे रब का वादा पूरा होगा, जब वक्त आ जाएगा, तो ये अल्लाह ताला इस दीवार को रेज़ा रेज़ा कर देगा और मेरे रब का वादा बरहक है। तो नाज़रीन, इन दोनों आयात से, इन दोनों सूरह में जो वाक़यात और यहाँ पे जो तज़किरा है याजूज माजूज का, इससे वाज़ह होता है कि अल्लाह ताला ने इनको क़यामत से पहले खोलना है। तो ज़ाहिर सी बात है कि अल्लाह ताला अगर इसमें हिंट्स इतने आराम से दे देता, इतने आसान जितने दिखने में लग रहे होते हैं, तो लोग उसे पहले दरियाफ़्त कर लेते और क़यामत से पहले उसे खोलने की कोशिश करते। ज़ाहिर सी बात है क़यामत से पहले ये चीज़ बिल्कुल एंड क़यामत पे आनी थी। उनके याजूज माजूज ऐसी चीज़ नहीं है जो दुनिया में आए और दुनिया नॉर्मल रह सके। जब याजूज माजूज आएंगे तो क़यामत की बड़ी निशानियों में से होंगे और बड़े फितनों में से एक होंगे। तो नाज़रीन, जैसे कि आजकल कहा जाता है कि क़यामत की बहुत सारी निशानियाँ पूरी हो चुकी हैं, और जैसे सऊदी अरब की कुछ जो सहराई ज़मीन थी वो सरसब्ज़ होने का, घरों पे उल्टी छतरियाँ होना और बदुओं के हाथों बड़ी बड़ी इमारतों का तैयार होना और मुख्तलिफ़ जंगों का ज़िक्र, तो बहुत सारी साइंस हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं क़यामत के। और टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि चीज़ें अब पोशीदा नहीं रहीं। तो जिन लोगों को, जो लोग थोड़ा-सा समझने की कोशिश कर रहे हैं और जिनके अंदर सारी स्किल्स हैं उन सारी चीज़ों को यकजा करने के, तो उनके आगे ये हकीकतें खुल सकती हैं। जैसे कि मैं एक वेब रिसर्चर हूँ और फ्रीलांसिंग करती रही हूँ, तो बहुत सालों मैंने वेब रिसर्च और टेक्निकल सॉल्यूशंस वगैरह को, क्रिटिकल थिंकिंग, मैनेजमेंट वगैरह पे मैंने दिए हैं। तो इन आयात को देखते हुए मैंने कुछ रिसर्च कर रही थी, तो कुछ इमेजेस एक जगह के मेरी नज़र से गुजरे और उससे मुझे ये लोकेशन मुझे मिली और उससे मुझे चीज़ें खुलती चली गईं। नाज़रीन, सूरह कहफ में जो 3 लोकेशंस का ज़िक्र किया गया, उनमें से 2 पहाड़ियों पे अल्लाह ताला ने जो सूरज के गुरूब होने का कहा है, वो जगह का नहीं कहा। अरबी में एक जगह वर्ड कहीं नहीं है, मगर सूरज गुरूब होने की हद का कहा गया है। सूरज गुरूब होने की हद सिर्फ जगह ही नहीं, टाइम भी हो सकती है। यानी हज़रत ज़ुल्करनैन जब सूरज गुरूब होने के टाइम पे पहुँचे, तो उन्होंने सूरज को एक काले पानी में डूबता पाया। अब काले पानी में कोई दरिया समंदर का जिक्र नहीं किया गया। काला पानी एक छोटे से पाउंड में भी हो सकता है, एक छोटे से इंस्ट्रूमेंट में भी हो सकता है, या बड़ी पाउंड में भी हो सकता है। जो पहले ज़माने में जब जो सूरज को पूजने वाली कौमें होती थी, उनके पास एक ग्रेनाइट टाइप के काले पत्थर में मिट्टी और पानी मिला के, जो भी मिट्टी रखेंगे वो ब्लैक पत्थर में, उसके साथ पानी मिलाकर वो ब्लैक सा मिरर बन जाता था, जिससे डूबते सूरज के रिफ्लेक्शंस को ऑब्जर्व करते थे। तो उन आयात के हिसाब से निशानी ये है कि एक ऐसी जगह जहाँ पे इस तरह के मिरर थे और इस तरह की कौम मौजूद थी जो नॉन मुस्लिम थी, जो सूरज को पूजती थी। तो आप इसमें देखेंगे कि ये माचू पिचू की पहाड़ियाँ हैं और यहाँ पर इस तरह की कौम, एक पहाड़ पे एक ऐसी कौम मौजूद थी जो सूरज को पूजती थी और वो इस तरह के काले इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते थे। उसके बाद दूसरी जो पहाड़ी का रुख कहा गया है, तो वहाँ पे उन्होंने कहा है कि सूरज के तुलू होने के वक्त पे पहुँचे और सूरज से कोई ओट नहीं थी। तो सूरज के तुलू होने के लिए वहाँ पे एक सन गेट बनाया हुआ है, जिसमें
ہزاروں سال پرانا، جس میں وہ سورج کے ریفلیکشن کو ویلکم کرتے ہیں، یعنی اگتے سورج کی ریفلیکشنز کو انٹر کرتے ہیں۔ اب اگر آپ بائبل کی آیات دیکھتے ہیں تو بائبل میں ان کو سن آف مین کے نام سے پکارا گیا ہے۔ تو سن آف مین جو ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے دو پہاڑوں کے درمیان کے فاصلے کو کم کر دیا، اور گوگ مگوگ یعنی یاجوج ماجوج کو کے لیے راستہ وہاں پہ بلاک کر دیا۔ وہ صرف 12 کیوبک کا رہ گیا، یعنی اتنا کھینچ کے پہاڑ قریب لے آئے۔ اس کے علاوہ بائبل میں اور یہ کہا گیا ہے کہ جو گوگ مگوگ ہیں وہ دنیا کے نارتھ موسٹ ایریا ہے، جو نارتھ سائڈ سے سٹارٹ ہوتی ہے دنیا، تو وہاں پر ہیں، اور وہ ان کے چلڈرنس آف نارتھن ماؤنٹینس میں ہیں۔ تو یعنی چھوٹے پہاڑ جو بڑے پہاڑوں کے دامن میں ہیں، ان کے درمیان کے دو چھوٹے پہاڑوں کے درمیان میں بند کیے گئے ہیں۔ تو آپ یہ 3 ہنٹس دیکھیں گے۔ ایک تو یہ کہ پہاڑ کو کھینچ کے دو پہاڑوں کے درمیان میں اسے بلاک کیا گیا گوگ مگوگ کو، ایک بائبل کی آیت میں بتایا گیا کہ نارتھ ایریا ہے، بالکل نارتھن ایریا دنیا کا، اور اس کے بڑے پہاڑوں کے درمیان کے چھوٹے پہاڑوں میں۔ اور قرآن شریف کی آیات میں آپ کو سورج کے ہنٹس دیے گئے ہیں، کیونکہ وہ سورج کو پوجنے والی قوموں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ وہ سورج کی باقاعدہ ان انسٹرومنٹس کو بتایا گیا ہے جو ہزاروں سال پرانے وہاں پہ ابھی بھی نصب ہیں، اور اس سے آپ کو پہاڑیوں کی لوکیشن پتہ چلتی ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایجپشنس کی حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافت کی نسلوں سے، اکارڈنگ ٹو بائبل، ایجپشنس کی ساری نسلیں چلتی ہیں، یہ فراہ کی اور دوسری۔ تو فری میسنس کے جو گاڈ ہے ہارس، اور گوگ مگوگ وغیرہ کی ان کی نسلیں، یعنی یہ ساری کی ساری یافت کی نسلوں سے چلتی ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہارس کہیں غائب ہو گیا، یا کروسیفائی ہو گیا، یا غائب ہو گیا، اس کا انہیں پتہ نہیں ہے، مگر کہیں پر وہ کہتے ہیں کہ وہ بند کر دیا گیا تھا دشمن کے ہاتھوں، اور وہ 3000 سال بعد نکل کے آئے گا۔ وہ مصر میں کہیں پہ بند ہے، اور ان کے پاس ایک پورٹریٹ ہے 3 پہاڑیوں کی۔ وہ اسے 3 پیرامڈ سے بھی لیتے ہیں اور 3 پہاڑیوں سے بھی لیتے ہیں، مگر ان کو ایگزیکٹ جگہ لوکیشن آج تک نہیں ملی۔ تو ان 3 پہاڑیوں کی لوکیشن، اور یہ جو 3 سورج کو پوجنے والے لوگوں کی قوموں کی پہاڑیوں کی لوکیشن، اور قرآن شریف کی جو آیات کے حساب آیات کی نشانیاں اور بائبل کی نشانیاں لوکیشن کی، سب پوائنٹ کرتی ہیں نارتھ امریکہ کا ایک ملک ہے پیرو، اس کی انکاس ٹریل ہیں، اور اس کی ماچو پیچو پہاڑیاں ہیں، ماچو پیچو، ہائنا پیچو، پتوکوسی ماؤنٹین، سن گیٹ۔ تو آپ جب دیکھیں گے تو یہ ساری جو پہاڑیاں ہیں، یہ تینوں پہاڑیاں یہ اس سے بہت میچ کرتی ہے۔ ناظرین، یہ جو 3 پہاڑیاں آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں جو 2 پہاڑیاں ہیں ان کے اس پورٹریٹ کے ساتھ بالکل صحیح بیٹھ رہی ہیں، اور اس میں جو تیسری بیچ والی پہاڑی ہے یہ کندھے سے ہٹ کر تھوڑی آگے کو ہے، دوسری پہلی پہاڑی کی طرف کھسکی ہوئی ہے۔ تو یہی وہ پہاڑی ہے جسے دا سن آف مین اور حضرت ذوالقرنین نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اس پہاڑی کو کھینچ کے قریب کر لیا تھا۔ اور باقی ساری ان پہاڑیوں کے آپ بالکل ان کے کٹس بھی دیکھیں گے تو آپ کو اس پورٹریٹ سے میچ کریں گے جو ایجپشنس کی خفیہ پورٹریٹ ہے۔ یہ پورٹریٹ اس وقت کی ہے، یہ اس قید ہونے سے پہلے کے وقت کی ہے، کیونکہ یہاں پہ ان کی گوگ مگوگ کی اور ان کی دجال کی نوح کی رہائش یہاں پہ ہوا کرتی تھی۔ تو یہ ان کے خفیہ میپ تھا اس جگہ پہ جانے کا۔ تو حضرت ذوالقرنین کو یا تو یہ مخبری ملی تھی کہ یہاں پہ وہ چھپے ہوئے ہیں، یا پھر یہ دوسرے لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا، مگر وہ اتفاق سے پہنچے۔ مگر یہ ہے کیونکہ وہ کسی کو ڈھونڈ رہے تھے، وہ پہاڑیوں پہ سفر کر رہے تھے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو 3 پہاڑیاں ہیں یہ اس پورٹریٹ سے بھی میچ کرتی ہیں۔ پھر یہ آپ دیکھیں گے فری میسنس کی جو ہارس کی آئی ہے، یہ بھی ان کے ایک میپ کی طرح ہے۔ اس کو اگر آپ اس کے اوپر بٹھاتے ہیں تو یہ بھی بالکل میچ کرتی ہے، اس کی دونوں آئی بروز کے کنارے جو ہیں ان دونوں پہاڑیوں سے جا کے میچ کرتے ہیں۔ آئیز کے جو دونوں کناریاں ہیں، کارنرز ہیں، یہ دونوں سیکرڈ ویلی سے میچ کرتی ہیں۔ مشرق کے کنارے سے، سن گیٹ سے، جہاں پہ مشرق کی ریز لیتے ہیں، اور سن سیٹ جہاں پہ یہ باقاعدہ انہوں نے سن مررز لگائے ہوئے ہیں۔ اور اس کا جو سینٹر ہے، اس کی جو آپٹک نروز وغیرہ جا رہی ہیں، یہ اس جگہ کو پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے جو پپل ہے اس کا،
تو وہ مین ایریا اور وہ جو پہاڑیوں کے درمیان میں جو ٹنل سا بن رہا ہے ہاتھ کے اشارے سے، یہ جو آئی ہے، آئی آف ہارس فری میسنس کی اور ایلومناتیز کی، اسپیشلی ایلومناتیز خاص طور پہ اس آئی کو شو کرتے ہیں. فری میسنس تو دو طرف کی آئیز ملا کے شو کرتے ہیں، ایلومناتیز ڈائریکٹ اس آئی کو یوز کرتے ہیں. تو اس آئی کا سینٹر پوائنٹ اور اس پورٹریٹ کا سینٹر پوائنٹ، اور اگر آپ کیوبٹ لیں اور اس کیوبٹ کو لا کے بٹھائیں تو اس کا بھی سینٹر پوائنٹ اسی طرف اشارہ کرتا ہے. اور ان دو پہاڑیوں کے درمیان میں جو آپ چھوٹا سا ایریا دیکھ رہے ہیں، اور آپ ان پہاڑیوں کے ارد گرد اگر آپ پانی دیکھیں گے تو یہ اسی طریقے سے کہ اگر دو پہاڑیوں کو کھینچ کے قریب کیا جائے تو اس کے نیچے سے یقیناً پانی نکل کر آئے گا، یا کہیں یہ جو پانی کا فلو ہے تو یہ آپ کنارہ دیکھیں گے، یہ تقریباً یہی 12-15 کیوبٹ کا آپ کو چوڑائی نظر آئے گی. تو یہ وہ جگہ ہے جو باقاعدہ ساری، یہ نارتھ میں بھی ہے، بالکل نارتھن موسٹ ایریا ہے. اگر آپ میپ میں دیکھیں تو بالکل نارتھ کے کنارے کی طرف نظر آئے گا یہ میپ میں سے. اور یہ بڑی پہاڑیوں کے درمیان کی چھوٹی پہاڑیں مگر یہ بھی پہاڑ ہی ہیں، 3000 سے اوپر زیادہ فٹ کی بلندی پر بلند پہاڑ ہیں یہ. اور ان کی سائڈوں کے جو پہاڑ ہیں جو نارتھ میں اور ساؤتھ میں ہیں وہ 6,000 فٹ کی بلندی پر ہیں. ناظرین، یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے خفیہ ہنٹس رکھے تھے تاکہ لوگ اس کو ساری ٹیکنالوجیز جب تک اینڈ تک پہنچیں، اور جب انٹرنیٹ اور یہ ساری سہولیات کے ذریعے جب لوگ پوری ہسٹری کو ایک ساتھ ملا کر پزلز کی طرح جوڑنے کے قابل ہو جائیں تو قیامت کے وقت تک یہ بات سب تک چھپی رہے. اور جب بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی، اگر یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہوگی تو نہیں کھلے گا. اللہ تعالیٰ کی آیت ہے کہ یہ جب وقت آئے گا تو نہ ایک دن آگے بڑھے گا نہ ایک دن پیچھے کھینچے گا، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اس دیوار نے ٹوٹنا ہے، بھلے کوئی کوشش کرے نہ کرے، کوئی کھولے نہ کھولے. یقیناً آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا ہوگا کہ جس چیز کی نالج آج تک کسی بڑے عالم دین جو ہوتے ہیں ان کو نہیں ہوا، جس کا علم، وہ مجھے کیسے ہو رہا ہے آج، کیسے مجھے یہ نالج ملی اور میں آپ لوگوں کو کیسے اتنی وثوق کے ساتھ یہ آپ کو نالج دے رہی ہوں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ پزلز کی طرح اللہ تعالیٰ نے الگ الگ جو وقتوں میں جو مین جو کتابیں ہیں، توریت، انجیل اور قرآن شریف، ان سب میں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ ہنٹس دیے تھے. تو یہ پزلز کی طرح تھے جنہیں آپس میں جڑنا تھا. پھر یہ ایجپشنز کی ہسٹری اور یہ ٹیکنالوجی اور وہ جو امیجز تھے اس جگہ کے جغرافیکل امیجز، جو ہسٹوریکل امیجز اس لوکیشن کے اور اس کی ساری کلچر کے، اس کی ریلیجس ساری جو وہاں کی ہسٹری وغیرہ تھی جو کنیکٹ کرتی ہیں ساری چیزیں آپس میں، یہ پزلز کی طرح تھی. تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اوپر پہلے اس لیے افشا نہیں کیا. یقیناً اگر عالم دین جو اور بھی باقی چیزوں کو ملا کر اور ان کو دیکھ کر غور و فکر کریں تو ان کو بھی نالج آج کے زمانے میں مل جائے گی. اگر وہ یہ ساری چیزیں کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً ملے گی. پہلے زمانے کے لوگوں کو 100 سال پہلے، 50 سال پہلے کے لوگوں کو، یا 30-40 سال پہلے کے بھی لوگوں کو اس لیے نہیں ملی کہ ان کے اس تک ٹیکنالوجی اتنی ہائی نہیں تھی. اور پھر جو علماء دین ہوتے ہیں اور جو تفاسیر لکھتے ہیں اور قرآن کا ترجمہ کرنے کے لیے، تو ضروری نہیں ہوتا کہ وہ سارے اسکلز ان کو وہ سارے کے سارے آتے ہوں جو اس چیز کو کنیکٹ کرنے کے لیے، نالج کے لیے، ویب ریسرچ کے لیے، کمپیوٹر وغیرہ کی نالج وغیرہ انہیں آتی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ثم الحمدللہ مجھے اس کام کے لیے منتخب کیا. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی نالج دی. بس اس کا صرف ایک راز ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے کلام پہ یقین کرتی ہوں. یقین سب کرتے ہیں، یقیناً ہم سارے مسلمان، ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کے کلام پہ یقین کرتا ہے، قرآن پہ یقین کرتا ہے. بس ہم لوگوں کے ذہن میں ہم لوگوں کی غلط فہمی ہے اکثر لوگوں کی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن شریف کو سمجھنا آسان نہیں ہے، تفسیر کے بغیر تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. اور جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن شریف میں کہا ہے کہ قرآن کو سمجھا دینا میری ذمہ داری ہے. جب ہمارے ذہن میں کوئی سوال ہوتا ہے اور ہم قرآن شریف کو جب سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں، میں سننا پسند کرتی ہوں ترجمہ لگا کر. عربی کو میں جب سننا ہوتا ہے الگ سے تو سوتنگ دماغ کو سکون دینے کے لیے تو میں الگ سے سنتی ہوں. مگر جب مجھے کچھ سمجھنا ہوتا ہے تو میں ٹرانسلیشن کو بغیر عربی کے سنتی ہوں اور وہ فلو کے ساتھ میرے دماغ میں جا رہی ہوتی ہے. میری اپنی مادری زبان میں، اردو میں سنتی ہوں تاکہ اچھے سے ذہن میں آئے.
इंग्लिश में नहीं सुनती, ना अरबी में सुनती हूँ। और सुनती चली आती हूँ, मेरे ज़हन में उन दिनों जो भी सवाल होते हैं या कुछ भी चीज़ें होती हैं, तो मुझे पता चलता है कि अल्लाह ताला, ये तो मैं आजकल सोच रही थी, अल्लाह ताला ने इस वजह से मुझे जवाब दे दिया। तो उस वक़्त भी मेरे ज़हन में कुछ सवालात थे, और वेब रिसर्च वग़ैरह मेरा जो है प्रोफ़ेशन रहा है, और मैं एज़ अ फ्रीलांसर बहुत सालों काम करती रही हूँ। तो अ, मुझे बहुत टेक डिटेल रिसर्च करने की आदत है। क बहुत ज़्यादा मैं बहुत सारा डाटा निकालती हूँ और फिर उसे एनालाइज़ करती हूँ, उसके दरमियान में कंपेयर करती हूँ। तो ये ऐसे ही करते-करते मुझे उस लोकेशन के इमेजेस मिले, तो अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत एहसान है, बहुत करम है। मुझे खुद हैरत होती है, अल्लाह ताला ने मुझे इतनी नॉलेज दी, अल्लाह ताला ने मुझ पे इतना एहसान किया। तो ये सब आप पर भी हो सकता है, अगर आप लोग कुरान शरीफ को समझ के पढ़ें, और अगर आप लोग कुरान शरीफ को आसान समझें। आपको ये एहसास होना चाहिए कि अल्लाह ताला समझाने वाला है, और तफासिर भी ज़रूरी भी अच्छी होती हैं, मगर ये है कि वक़्त के साथ-साथ कुरान शरीफ की जो राज़ होते हैं वो परतों की तरह होते हैं, वक़्त के साथ-साथ उनकी परतें खुलती रहती हैं। किसी दौर में वो कुछ आयात से कुछ मफ़हूम पता चल रहा होता है, किसी और दौर में, नए दौर में वो अलग मफ़हूम पता चल रहा होता है। तो तफासिर भी आउटडेटेड हो जाती हैं। यानी एक मफ़हूम तो मिल रहा होगा, जो पुराना मफ़हूम था वो भी काम करेगा, मगर जो नए वक़्त का मफ़हूम है, वो आपको ही उसका अंदाज़ा होगा जब आप पढ़ेंगे खुद से कुरान शरीफ की उन आयात को। तो अल्लाह ताला की बात में जो गहराई है, वो किसी बंदे के लिखने वाले की बात में गहराई नहीं है। तो जो ट्रांसलेशन है, जो अल्लाह ताला की डायरेक्ट बात है, भले ट्रांसलेशन हो या भले अरबी हो, वही असल है। ट्रांसलेशन को भी आप आपस में कंपेयर करके यूज़ करें, तो वो आपको बेहतरीन नताइज देगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे भी वो नॉलेज दी, बस मेरा भरोसा था कि मुझे अल्लाह ताला समझा देगा और मुझे इससे नॉलेज मिल जाएगी। मुझे किसी बंदे से पूछने की ज़रूरत नहीं है।